ناظرین یہاں پر ایک سوال اور مجھ سے کیا گیا، بارہا گروپس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے تمام مسالے کے بعض ایسے لوگوں کو آپ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ روش جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے، اور آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اگینسٹ جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ میں بھائی آپ لوگوں کو واضح بتا دوں، جس بندے نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اپنے سکے چمکائے تو وہ جو ہے ان کے لیے تو میں یہ بات کر نہیں رہا، اور جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے اور انتہائی تفقق کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیا ہے، وہ کہیں بھی فتویٰ کفر دینے میں یا گستاخی کا فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ اور میرا اس بات پہ دعویٰ، میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بڑا مسکین سا بندہ ہوں، میں نے کبھی دعوے تو کیے نہیں ہے نا، لیکن اس بات میں دعویٰ کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بڑے متشدد تھے، جو بند کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا۔ کس نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا؟ سر اعلیٰ حضرت جیسا عظیم شخص اور ترجمان اہل سنت، آپ کی تو میں قربان جاؤں، یعنی آپ حیران ہوں گے، اس شخص نے تو کبھی جو ہے فتویٰ کفر تو خود دیا ہی نہیں ہے، اور کہیں واضح گستاخیاں دیکھی بھی تو پہلے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کیا، پھر علماء کی برگاہ میں گئے اور پھر جا کر کے فتویٰ خود نہیں دیا۔ مفتی تھے، خود عالم تھے، فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، علماء فتوے پوچھنے آیا کرتے تھے، اور اس دور میں 90% فتوے جو اعلیٰ حضرت نے دیے ان پر عمل کیا جاتا ہے آج بھی۔ یہ نوٹ کے بارے میں دیگر علماء فقہاء نے کیا فتوے دیے تھے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو ہے آج بھی قابل قبول ہے۔ یہ بینک کاری کے بارے میں، یہ جو منی آرڈر آپ بھیجتے ہیں اس کے اوپر جو فالتو پیسہ ہوتا ہے کرائے کے طور پر، اس کو علماء نے سود کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ سود نہیں ہے۔ آج فتوے موجود ہیں، عمل اعلیٰ حضرت کے فتووں پہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک آپ احکامات میں جائیں تو آج بھی 90% جو فتوے قابل غور ہیں اور قبول کی جاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہیں، تو ان کے فتوے آج بھی قبول کی جاتے ہیں۔ تو وہ خود فتوے دے سکتے تھے نا، کسی پر گستاخی کا فتویٰ خود لگا سکتے تھے، کافر بھی خود کہہ سکتے تھے، ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے نا۔ آج کے فیس بک کے مولیوں کی طرح ہوتے تو یقین جانیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پھر تو آج ہر کسی کو وہ جو ہے کافر کہتے رہتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ یہ پہلی بات سن لیجیے۔ انہوں نے کفری عبارات لے کر کے علماء دیوبند سے رابطے کیے اور کہا کہ حضرت آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں، آپ ہمارے سنی بھائی ہیں، آپ سے میں علمی اختلاف ہے، جیسا کہ ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، جیسا ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا آصف جلالی صاحب سے، آصف جلالی صاحب کا خادم حسین رضی صاحب سے، خادم حسین رضی صاحب کا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب سے، حنیف قریشی صاحب کا ڈاکٹر آصف جلالی لوگوں سے، اس طرح کے اختلافات جو چلتے ہیں، اس طرح کا اختلاف ہو گیا جو کہ علماء اہل سنت کے دو گروہوں کے مابین ہوا۔ ایک گروہ بریلی تھا، ایک گروہ دیوبند تھا، آپس میں اختلاف ہوا، اس کے مابین بڑی گفتگو ہوئی، اور یہ انوار مدویہ دکھا اٹھا، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کو لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اہل سنت کی بشمار کتابوں میں ایسی دلائلیں آپ کو ملیں گی کہ اعلیٰ حضرت عبارات کفریہ لے کر کے علماء دیوبند کے پاس جاتے رہے کہ یہ آپ لوگوں نے لکھا ہے، اس کے اوپر آپ رجوع کریں، یہ کوئی مناسب عبارات نہیں ہے۔ تو پھر رجوع نہیں کیا گیا، پھر اعلیٰ حضرت نے آخر میں یعنی تھک ہار کر کے خود فتویٰ نہیں دیا، جا کر کے علماء سے ملے، ان کے حوالے کر دیا، عبارات حوالے کر دیں کہ اب آپ لوگ جو فیصلہ سناؤ وہ فیصلہ ہے۔ پھر علماء حرمین نے جب فتوے دیے تو ان فتووں کو آ کر دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو جی، یہ علماء نے فتوے دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے علماء دیوبند کو کافر نہیں کہا جو آج سارے بریلوی بھائی کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو دو لوگوں کو کافر کہا، تیسرے کے بارے میں کہا کہ خاموشی اختیار کرتا ہوں، میں ان کو میں کافر نہیں کہتا، کیونکہ ان کے بارے میں توبہ مشہور ہو چکی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت بڑے محتاط شخص تھے، وہ اصول کو پہلے رکھتے تھے، جذبات کو بعد میں رکھتے تھے۔ تو یہ یہاں پر یہ چیز دیکھ لیں کہ اہل سنت کے متعلق جو تمام مسالک کے متعلق میرا عقیدہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کے خلاف ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو ہے یہ کہتا ہوں اصول تکفیر کے تحت رہتے ہوئے
میرا یہ موقف ہے، علماء حضرات میری رہنمائی فرمائیں گے اس بارے میں، میرا یہ موقف ہے کہ جتنے بھی روئی کائنات میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی پوری مسلکتاً، یعنی پورے مسلک کے لحاظ سے کسی گروہ کی پوری تکفیر ہم نہیں کر سکتے سوائے ان لوگوں کے، اس گروہ کے جو پورا گروہ ذریات دین کا انکار کرتا ہو۔ مثلا قادیانی ہے، وہ پورا گروہ ایک ہی عقیدہ رکھتا ہے اور اس پورے گروہ کے عقائد کفریہ ہیں، اس میں شک بھی نہیں ہے، قادیانی مکمل طور پر کافر ہے۔ جبکہ دیوبندیوں کے ہم کافر نہیں کہہ سکتے صاحب کو، کسی ایک فرد کے کسی عقائد کو دیکھ کر کے اس کے جو ہے عقیدے میں جب کفر پایا جائے گا تو اس ایک فرد کے اوپر فتویٰ تکفیر ہوگا، نہ کہ ایک شخص کی کفر کیا ہو اور اس کے پورے گروہ پر فتویٰ کفر آ جائے۔ ایسا کہیں کوئی اصول نہیں ہے۔ کفر ایک شخص کرے گا تو جس کے عقائد میں حد کفر تک کوئی بات پہنچتی ہو تو اس کے اوپر فتویٰ تکفیر ہوگا علماء کے اصول کے مطابق۔ تو علماء دیوبند میں جو اکابرین ہیں، اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی کتب کے اندر بارات کفر لکھا ہے تو فتویٰ کفر کا جو رخ ہوگا وہ اس شخص کی طرف ہوگا، پورے فتویٰ جو شخص ہے ان پر فتویٰ کفر نہیں آئے گا۔ لہذا میں دیوبند کو بھائی کس لیے کہتا ہوں کہ دیوبند حضرات کو ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے سب کو کافر نہیں کہا، اور اعلی حضرت کا جو فتویٰ تھا وہ عموم کے ساتھ نہیں تھا کہ سب علماء جو عقیدہ دیوبند لے کے چلیں گے وہ کافر ہیں۔ جو ذریات دین کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، اور دیوبند کے عقائد میں کسی ذریات دین کا انکار نہیں ہے۔ جتنے بھی ان سے اختلافات ہیں وہ مسئلہ مختلفی میں ہے۔ ہاں کوئی شخص حضور کی شان میں صریح گستاخی کر دے وہ پکا مرتد اور کافر ہے، اس کے لیے شک رکھنا بھی غلط ہے، اور جس کا کوئی ذریات دین میں سے کوئی انکار کر دے۔ اب علماء دیوبند کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے عقائد میں اگر کوئی حد کفر تک کوئی بات پہنچتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جو عوام دیوبند ہے ان کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے کابرین نے کیا لکھا ہے۔ وہ تو ہمارے سنی بھائی ہیں جن کو تبلیغ کی صورت میں دیوبند کے ساتھ جوڑا گیا، ان کے عقائد میں آج بھی سنیت موجود ہے، تو ان کے اوپر آپ ان کو دیوبند کہہ کر کافر کیسے کہیں گے؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی اصول آپ بتا دیجئے، پھر میں بھی کہہ دوں گا کہ جی میں بھائی نہیں کہوں گا، اور پھر میں نے تو اس پہ ایک کلپ موجود ہے۔ آپ تبلیغ کے لیے تبلیغ گھر سے غیر مسلم کو بھائی کہہ سکتے ہیں۔ علماء نے تفسیریں بڑی پڑھی ہیں، علماء کی تفسیر العلمانی پڑھیے، تفسیر البیان پڑھیے، امام قرطبی کو پڑھیے، وہ پوری آیات کریمہ پیش کر کہتے ہیں کہ جو ہے غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، ان کو بھی آپ بھائی کہہ سکتے ہیں تبلیغ کی گھر سے، اور اس گھر سے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے اسلام قبول کر لے گا۔ تو پھر جو ہے جب غیر مسلم کو کہا جا سکتا ہے تو دیوبند بھائیوں بھائی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اہل سنت کے ہاں میں تو التشیع کے بارے میں بھی یہ روش رکھتا ہوں، شیعہ وہ حضرات جو خلفائے راشدین کی توہین نہیں کرتے، ان پر تبرہ نہیں کرتے، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک ان کے قید میں کچھ صراحتاً کفر نہ ہو۔ شیعہ عوام کی بات کر رہا ہوں، ذاکرین کی نہیں۔ تو شیعہ جو ہمارے عوام ناس ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہاں اگر ان کے عقائد میں ایسا کچھ ہے کہ وہ تبرہ کرتے ہیں خلفائے راشدین پر تو وہ مرتد ہیں۔ کیوں مرتد ہیں اس کے اوپر دلیل سنیے۔ وہ شیعہ جو خلفائے راشدین پر، صحابہ کرام پر تبرہ کریں وہ مرتد ہیں، کافر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا کافر نہیں ہوتا، تو یہ بھی سن لیجئے، مجھ سے زیادہ نرم گوشہ کون رکھے گا علماء دیوبند اور شیعہ کے لیے؟ کوئی سنیت میں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھ لو، یہ بھی بات مجھ سے سن لو، جو شخص تبرہ کرے گا ابو بکر صدیق پر، عمر فاروق پر، وہ مرتد اور کافر ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی عام مومن کو کافر کہہ دیا، اس طرف تکفیر کی اس کی، یا اسے مشرک کہہ دیا، تو اگر اس میں وہ چیز نہ ہوئی، یعنی شرک نہ ہوا، اس میں کفر نہ ہوا، تو وہ کفر اس پہ لوٹے گا جو کہنے والا ہے۔ میں نے کسی کو کافر کہہ دیا، آج کل تو یہ فیس بک بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، جناب فوراً فتوے لگاتے ہیں، علامہ حنیفی صاحب نے تو ڈاکٹر صاحب کا ساتھ نہیں دیا تو وہ کافر ہو گئے، شیعہ ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں۔ یہ سنیوں کو توڑنے میں
بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے فیس بک کے مفتیان کرام کا بڑا ہاتھ ہے. وہ مفتیان کرام جن کو مبادیات فقہ کا اصول فقہ کا علم بھی نہیں ہے، جن سے اگر پوچھ لو کہ فتویٰ تکفیر لگانے کے اصول کیا ہے ان کو وہ نہیں پتا، اور تفسیر کی نگاہ انگل کسی طرف اٹھانا ایک کوئی عام بات ہے. علماء کے آپس میں جھگڑے ہیں وہ مٹا لیں گے، آپ کو کون کہتا ہے پوسٹیں لگائیں. اچھا، تو عرض کر رہا تھا، تو جو شخص عام کسی شخص کو مشرک کہے اور اس میں شرک نہ ہو تو وہ کون ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. اور جس شخص، ایک عام شخص، یعنی کوئی مجھے کافر کہے اور مجھ میں کفر نہ ہو، مجھے کافر کہنے والا ایک گناہگار شخص ہوں میں، ایک ایسا شخص ہوں جسے اپنے ایمان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ لکھا ہوا نہیں ہے، میرے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ میرا ایمان کامل ہے، اور مجھ میں کفر نہیں ہے، میرے قید میں میرے پاس کوئی سند نہیں ہے. لیکن وہ ہستیاں، ابوبکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں جنت کے اور ان کے پاس ایمان کی جو ہے اسناد موجود ہے، جو ان کو کافر کہہ دے گا، جو ایک عام شخص کو کافر کہے وہ تو ہو جائے گا کافر، اور جو پھر ابوبکر صدیق کو کافر کہہ دے، ان کے اوپر تبرہ کرے، تو پھر وہ بطریق اولا کافر ہو جائے گا. یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب میں ہر شیعہ کا ساتھ نہیں دوں گا. جو شخص عوام الناس میں، جو بیچارے جن بھائیوں کو ذاکرین نے برگلا کے ان کے عقائد میں گندگی ڈال رکھی ہے، یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں. لہٰذا میں اس چیز کے اوپر بھی آپ کو واضح کر دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کسی شخص کے وضاحتاً جب اس کے عقائد میں کفر نہ ہوگا تو ہم اس کسی کافر نہیں کہیں گے، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو تمام مسالے کے بارے میں میری یہ رائے ہے، چاہے وہ اہل سنت جماعت دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ کسی مسلک سے شیعہ ہوں، ان کے بارے میں کسی کی تکفیر واضح نہیں کہتا، اس کے اوپر فتویٰ کفر نہیں ہم لگا سکتے جب تک کہ اس کے قید میں کوئی کفر ہم دیکھ نہ لیں. اب شیعوں میں ایسے کئی شیعہ میں نے دیکھے جو ابو صدیق کو رضی اللہ کہتے ہیں، اب ان کے اوپر جو فتویٰ لگائے گا کفر ہونے کا، وہ بنا ظالم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ چیز بھی وضاحت کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں. اب اگلا سوال جو کیا گیا وہ یہ تھا